بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 لوگوں کی خصوصیت اور صفت بیان کی ہے جو بلا حساب و کتاب جنت کے اندر داخل ہوں گے. ان میں سے لا یرقون، وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. لیکن گزشتہ درس کے اندر میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ نظر بد حق ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر ازواج مطہرات کو اور صحابہ کرام کو نظر بد سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی ہے. تو آج یہ جانتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے. نظر بد یہ ایک نظر ہے، ینظرها الانسان لغیرہ، جس کے ذریعے سے انسان اپنے علاوہ دوسرے کو دیکھتا ہے. اگر دیکھنے کا نظریہ بدل جائے، یہی ہے نظر بد. یہ ہماری آنکھیں جس سے ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں، یہ آنکھ دیکھنے کا جب نظریہ بدل لے تو نظر بد لاحق ہو جاتا ہے. اگر وہ ناراضگی میں دیکھتا ہے، حسد کے طور پر دیکھتا ہے، اور دل کے اندر آپ کے تئیں کینہ اور کپٹ لیے ہوا ہے، اور آپ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے سامنے خوبصورت جوڑا پہن کے، کپڑا پہن کے اس کے سامنے نمودار ہوئے، وہ آپ کو دیکھا، اچنبھت ہو گیا، تعجب، پریشان، کیونکہ اس کے دل میں آپ کے تئیں پہلے سے حسد ہے، کینہ کپٹ ہے. اب آپ کو خوبصورت جوڑے میں دیکھا تو یہ نظریہ دیکھنے کا تھا، وہ بدل گیا، اب وہ دشمنی کا نظریہ ہو گیا. یہی دیکھنا نظر بد. جب انسان اس کیفیت سے دیکھتا ہے تو وہ اس پر جس کو دیکھا جاتا ہے لاحق ہو جاتا ہے، اس کو نظر بد لگ جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. کپڑا پہنیں، شیشہ دیکھیں، نہانے جائیں تو کیا کیا کریں، ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، حشاش بشاش، ہٹھا کٹھا، طاقت و قوت کا مالک گزرتا ہے تو اس کی طرف جو نگاہیں اڑتی ہیں وہ کئی قسم کی ہوتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، خیر کی دعا کریں، ماشاء اللہ کہیں. یعنی ہم نے کسی نعمت کو دیکھا ہے، اچھی چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اور ہم اس کو نہ کہہ کے اپنے دل میں اس کے تعلق سے بدگمانی پال لیتے ہیں تو یہ نظر بد ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، موطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ پانی کی طرف جا رہے تھے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نہانے کے لیے اپنا کپڑا اتارتے ہیں، نکالتے ہیں، اور وہاں عامر بن ربیعہ موجود تھے. اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے. کمال کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورتی اور آپ کو چہرہ دیا تھا، بہت خوبصورت تھے. جب وہ اپنا کپڑا نکالتے ہیں تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی نظر ان پر پڑتی ہے تو چونک جاتے ہیں.
اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تھا، معلوم نہیں تھا، دہشت میں آ جاتے ہیں۔ اور جب دہشت میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ارادہ برائی کا نہیں تھا، اچانک دیکھا اور دہشت میں آ گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اب آگے کیا کہیں، چنانچہ دیکھ کر کسی طرح سے واقع نکل جاتے ہیں۔ لیکن وہ جیسے نکلتے ہیں فوراً سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا معاملہ یہ ہے کہ جب سے وہ گرے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کسی پر شک ہے؟ کہا ہاں، وہاں عامر بن ربیعہ موجود تھے۔ آپ نے ان کو بلایا، کہا کیا تم کسی کا قتل کرنا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وضو کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو، پیروں کو دھو، منہ کو دھو، اور جو پانی ہوئے اس کو ایک برتن میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کرنے کے بعد جن پر نظر بد لگا تھا ان کو دیا کہ اپنے سر پر ڈال کے اڈیل لو، اس کی وجہ سے نظر بد ختم ہو گئی۔ غور کریں میرے بھائیوں کہ صحابی رسول جن کے ایمان پر اور جن کے عقیدے پر اور جن کی سوچ پر ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ کسی صحابی کو اس طرح دیکھ لیں اور اس طرح دیکھنے سے کیفیت بدل جائے تو ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ بدرجہ اولا ہم اس کے شکار ہوں گے۔ اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پورا ذکر کیا گیا ہے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تھا، اللہ فرماتا ہے وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ہے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مصر کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دروازے کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ سب لوگ الگ الگ دروازے داخل ہونا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور مفسر امام مجاہد، ابو قتادہ اور دیگر مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے طاقت و قوت کے مالک تھے، لمبی لمبی قد تھی، خوبصورت تھے، حسین الوجہ تھے، بہترین تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر اہل مصر ان کو اکٹھا دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک جماعت، 11 لوگوں کی جماعت، ہٹھا کٹھا نوجوان، خوبصورت نوجوان، اور دیکھنے میں ایک سے بڑھ کر ایک، گڈ لکنگ جسے کہا جاتا ہے، کوئی دیکھے اکٹھا اتنے لوگوں کو تو ظاہر سی بات ہے تعجب تو کرے گا ہی، دہشت میں پڑے گا۔ تو کہا ایک دروازے داخل مت ہونا، الگ الگ داخل ہونا۔ جب الگ الگ داخل ہوگے، اگر بسا اوقات کسی کو نظر بد لگ بھی گئی تو باقی تو بچ جاؤ گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ان کا مراد اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانا تھا۔ آگے فرماتے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر مقدر میں ہوگا تو یہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ بے نیاز نہیں کرے گا، علیہ توکل، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ایک ظاہری اسباب ہے، بچنے کا طریقہ ہے، لیکن اگر اللہ نے مقدر میں نظر بد سے ملانا لکھا ہوگا تو ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ ایمان کا بھی درس ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ نظر بد یہ برحق ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، اچھا کپڑا پہننے سے، اچھا کھانا کھانے سے، گڈ لکنگ ہونے سے۔ آپ دیکھیں آدمی اپنے بچوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو گولو مولو ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے کیوٹ سے ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچپن میں ہوتے ہیں، ابھی 1 سال کے، 6 مہینے کے یا 1.5 سال کے ہیں،
ابھی نہ صحیح سے بول پاتے ہیں، نہ صحیح سے چل پاتے ہیں۔ بعض بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، موٹے، حشاش بشاش اور گڈ لکنگ، کیوٹ سا دکھنے والے، کیوٹ بیبی جسے کہتے ہیں۔ انہیں لوگ دیکھتے ہیں، چچکارتے ہیں، پچکارتے ہیں، بعد میں جب وہ نکل جاتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بدہضمی چالو ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، بچہ دن بھر رو رہا ہے، نیند سو نہیں رہا ہے، یہ کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں کہتی کہ بھائی مولوی صاحب سے دعا کرا لاؤ تب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان العین حق، عین نظر بد یہ برحق ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث کے راوی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان العین حق، نظر بد حق ہے، برحق ہے، ستنزل الحالق، نظر بد ایسی چیز ہے کہ آدمی کو بلندی سے کھینچ لیتی ہے۔ آدمی تندرست توانا ہے، نظر بد لگ جائے کیفیت بدل جاتی ہے، سوکھ جاتا ہے، کانٹا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی پوسٹ پر ہے، کسی عہدے پر ہے، اگر نظر بد لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے ڈیوٹی نہیں کر پائے گا، پرموشن کے بجائے ڈیموشن ہو جائے گا۔ یعنی جس کیفیت پر ہے، جس بلندی، جس شکھر پہ موجود ہے، یہ نظر بد وہاں سے اسے کھینچ لیتی ہے۔ اور بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ بلند بالا پہاڑ سے اسے ڈھکیل دیتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آدمی کی جو پوزیشن ہے، جو عہدہ اور مقام ہے، یہ نظر بد وہاں سے اسے کھینچ لیتی ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد برحق ہے، لیکن نظر بد ایسی اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، قبر تک۔ اس کی بہت ساری طرقیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، بعض روایات ضعیف ہیں، لیکن یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے اس نے حسن کے درجے میں رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کو جب نظر بد لاحق ہوگا تو بیمار ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جب نظر بد لگتا ہے تو دوائیں کام نہیں کرتی ہیں، کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، اضطراب، بے سکونی، بے چینی گھر کر لیتی ہے، تو اس کنڈیشن پہ پہنچا دیتی ہے بیماری کہ آدمی اسی سے اس کی وفات ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ یہ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو ہاڑی میں پہنچا دیتی ہے یہ بیماری۔ ہم دیکھیں ہمارے یہاں جانور بیمار ہوتے ہیں، الٹنا پلٹنا شروع کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کرتے ہیں، فوراً چھری منگائی، اسے ذبح کیا، خود کھایا، لوگوں کو کھلایا۔ ہمارے یہاں یہ ماجرا ہے کہ اگر بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ جو بھی ہیں، اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کرتے۔ اگر ہلکی پھلکی دواؤں سے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، نہیں تو ذبح کر کے انہیں کھا لیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جس جانور کو نظر بد لگ جاتا ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ جب کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو مالک ایک دن دیکھتا ہے، 2 دن دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مسلسل بیمار رہنے لگا فوراً اسے ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے اسے ہانڈی میں پکا کے کھا لیتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ وہ جانور ہانڈی میں پہنچ گیا اسی نظر بد کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ میری امت میں اکثر لوگوں کی موت نظر بد سے ہوگی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے۔ اور اگر ہو بھی یہ نظر بد سے ہوگی بھی تو اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوگی، اس کی اجازت سے ہوگی، کیونکہ اس کے اندر اپنی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بچاؤ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت،
مغرب میں اور فجر میں معوذتین اور قل هو اللہ احد 3 مرتبہ، اور دیگر 3 نمازوں میں 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی جب جائیں بستر پہ تو پڑھیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یغر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ سب اس کے بچاؤ کے طریقے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بتانے کا مقصد جو میرا ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ نظر بد حق ہے، برحق ہے، حدیث سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اس کا علاج بھی موجود ہے، تو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جو کل پیش کی تھی اور آج پیش کی تھی کہ ہم الذین لا یرقون، کہ جو 70,000 فرشتے، 70,000 افراد کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے پہلا آدمی ہوگا جو رقیہ نہیں کرتا ہوگا، جھاڑ پھونک نہیں کرتا ہوگا یا جھاڑ پھونک نہیں کرواتا ہوگا۔ ایک طرف تو اس سے ممانعت، اور دوسری طرف اس کی اجازت کرنے کی تلقین، حدیثیں موجود، تو دونوں کا معاملہ کیا صحیح کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب کل کے درس میں آپ کے سامنے دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو نظر بد سے بچائے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔